إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، سورہ ماعون کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ پوچھتے ہیں۔ ہمیں کون سا پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، اللہ بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ یہ یوں ہی سمجھیے جیسے کوئی استاد، ٹیچر کلاس میں جب کوئی بہت ہی ضروری بات، اہم بات کہنا چاہتا ہے تو وہ طالب علموں سے سوال کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کہنا ہے؟ ان کو کیا پتا اس نے کیا کہنا ہے؟ پتہ ہے میں آج کیا پڑھاؤں گا جمعے میں؟ بھئی آپ کو کیا پتا؟ بس اوقات معاملہ اس قدر اہم ہوتا ہے، کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، غور فکر کروانے کے لیے سوال کے انداز میں بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی سوالیہ انداز اپنایا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو کہتا ہے قیامت نہیں آنی؟ حالانکہ دنیا میں کون ایسا ہے جو قیامت کا انکار کرے؟ آپ جتنے مردی بے دین سے پوچھ لیں، کہتے ہیں ہاں جی قیامت آنی ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کو ایسے بندے کا پتہ ہے جو کہتا ہے قیامت نہیں آنی؟ اور ہم ہر صورت کے اندر، ہر نماز کے اندر رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اصل میں یہ جو بندہ ہے نا جس کا آگے ذکر ہونے لگا ہے، یہ زبان سے کہتا ہے قیامت آنی ہے، لیکن اگر واقعتاً اس کو قیامت کا ڈر ہوتا یہ اپنی کرتوتیں ٹھیک کر لیتا۔ اب آپ اسی بندے کو دیکھیں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کو اس بندے کا پتہ ہے جو کہتا ہے قیامت نہیں آنی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی اب عادتیں دیکھو۔ ہم بھی کہتے ہیں نا یار ان تو مرنا ہی بھولیا، پتہ نہیں یدی قیامت آنی نہیں۔ بعض لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، غنڈے ہوتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، کچھ کہہ نہیں پاتے، تو لوگ آپس میں کہتے ہیں یار پتہ ہی انہیں مرنا ہی نہیں، انہیں چنگی عادت پائی ہے، انہیں مرنا ہی بھولیا، پتہ نہیں یدی قیامت ہی نہیں آنی۔ یہ وہی ہے، اس کی کچھ عادتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے کبھی وہ بندہ دیکھا ہے جو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی؟ کون ہے؟ یدعو الیتیم، وہ یتیموں کو دھکے مارتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے۔ کوئی بھائی مر گیا، ہمارے پاس کیس آتے ہیں، بھائی مر گیا، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ گیا، جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، یا اس کے کسی نے پیسے غلطی سے اس کو دے دیے،
اب اس کے پاس مانگنے کے لیے جا کے چلو چو نکلو اتوں کاٹے نو باہر دے داں گے موڑ دیاں گے کھا چلے آ چور آ ٹھگ آ تے مامے کھا چوری ہیں اور کی ہے تو ٹھگ ہی ہے فراڈیاں ہی ہے تو اور کیا ہے. چور پیسے واپس نہیں کرتا, ٹھگ پیسے واپس نہیں کرتا, ظالم پیسے واپس نہیں کرتا. شریف آدمی اچھا آدمی وہ تو زیادہ دے کے واپس دیتا ہے. یہ اس بندے کی پہلی نشانی یدعو الیتیم, وہ یتیموں کو دھکے مارتا ہے. اور یتیموں کو دھکے مارنا ذلیل کرنا بہت ہی آسان ہے بھائی. وہ کسی نے کہا تھا یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے بھر کے, سنا ہے باپ سر پر ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا. یتیمی کیا ہوتی ہے؟ مختصر سی بات یہی ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں بس. سب سے دنیا میں ظلم برداشت کرنے والے انسان, تکلیفیں برداشت کرنے والے انسان. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا تھا میرے صحابہ اگر تمہیں زندگی میں کبھی یہ لگے کہ تم پہ بڑی تکلیفیں آئی ہیں تو میری تکلیفیں دیکھ لینا, تم اپنی تکلیفیں بھول جاؤ گے. یدعو الیتیم, دھکے مارتے لوگ. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ غریبوں مسکینوں کو نہ خود کھانا کھلاتا نہ کسی کو کھلانے دیتا ہے. کوئی انتظام بھی کر لے کہتے لے تسی کی لوگوں کو بھکھے بنائی جاندے ہو, فقیر بنائی جاندے ہو, انہاں نوں تسی ایویں دئی جاندے ہو. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین, ہے یہ پکا نمازی. اللہ فرماتے ایسے نمازی کا بیڑا ہی غرق ہے, جہنمی ایسا نمازی. تو یہ معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے جیسے جیسے معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے نا, لوگ ظلم کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا ظلم پتہ کون سا لگتا ہے؟ جو اپنے اوپر ہوتا ہے. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ڈیل بھی دے دیتا ہے. بندہ کہے یار پتہ نہیں اللہ انہوں پھاڑ دے نہیں. اور بعض لوگ تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ مظلوموں کو ان کے سامنے بد دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اتنا خوف طاری ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے آہ بھی نہیں کرتے, صبر کر کے چپ ہوئے اندر ہی کوٹ رہے. لیکن یاد رکھنا ظالم سارا کچھ بھول جاتا ہے, مظلوم کچھ نہیں بھولتا. وہ کچھ کر نہ پائے, کچھ کہہ نہ پائے. میں نہیں کہتا کہ ظالم سے اس کے ظلم کا آپ بدلہ لینا شروع کر دیں, اچھا معاف ہی کریں, لیکن جو چلن ہے معاشرے کا وہ یہی ہے کہ ظالم دندناتا گھومتا ہے. ظالم کو کوئی نہیں کہتا بے غیرت شرم کر, مظلوم کو سارے کہتے چل یار صبر کر, چل کوئی نہیں یار, چل کوئی نہیں یار, چل کوئی نہیں یار. وہ آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے ظلم کیا تھا نا, کنویں میں پھینکا, ان کو بھول گیا سارا کچھ. آئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلہ لینے کے لیے, فدخلوا علیہ, سارے اکٹھے ہو کے آئے, 11 کے 11, 10 کے 10 آئے. فعرفہم وہم لہ منکرون, وہ ظالم تھے, ان کو نہیں پتا کہ مظلوم بیٹھا ہے, مظلوم کو پتا تھا یہ ہے مجھ پہ ظلم کرنے والے. دیکھا ہے معاشرے میں جس کا چلن ہی ظالمانہ ہو, اس کو کیا پتا کس کس کے ساتھ ظلم کیا, کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ پھر بسا اوقات ڈیل دیتا ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, اللہ فرماتے جو ظلم زیادتی کرنے والے ہیں کہیں یہ نہ سمجھیں اللہ غافل ہے. انما یؤخرہم, اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے. ڈیل کبھی کبھار بہت لمبی ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھیں اگر مظلوم کی آہ نکل گئی یا اس سے بھی بڑا آپ کو صبر لگ گیا, بچنا کسی کا کچھ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا من المفلس, صحابہ یہ غریب کون ہے, قلاش کون ہے, ڈیفالٹر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہم میں سے تو ڈیفالٹر, مفلس و قلاش وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. میں نہیں, تم سمجھے نہیں. میں میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن کھڑا ہوگا نا, نمازیں پڑھ کے آیا ہوگا, روزے رکھ کے آیا ہوگا, حج اور زکاتیں دے کے آیا ہوگا, بڑے بڑے عمل کر کے آیا ہوگا, ادھر کھڑا ہوگا اکل مال ھذا, ایک بندہ کا یا اللہ انہیں میرے پیسے کھاتے سی لے کے دے, وشتم ھذا, ایک کا یا اللہ انہیں مینوں ماں بھینیاں گالاں کڈیاں سی چونک چ کھڑے کر کے مینوں حساب لے کے دے, انہیں میری پت رولی سی, جتھے دل کردا سی مینوں چوڑیاں وڑدا سی, ماں بھین ایک کردا سی, میں کر کچھ نہیں سکدا, ہن مینوں حساب لے کے دے. وضرب ھذا, ادھر 2 ہوں گے
تیسرا کہ یالے نے میرے منہ تے چپیڑا بھی ماری تھی، میں ادا صاحب بھی لے کے دے دو پاجی ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے اس دن سونا چاندی تو ہونا کوئی نہیں، نیکیاں اور برائیوں کا تبادلہ ہی ہے۔ پھر چلو حاجی صاحب اپنے حج انہوں دے دیو، اپنی نمازیں انہوں دے دیو، روزے انہوں دے دیو، زکاتیں انہوں دے دیو، پیچھے لمبی لائن لگی مظلومہ دی، یا اللہ سی رہ گئے ہیں۔ یہ فارغ ہو گیا ہر طرف سے، زکاتیں کوئی لے گیا، نمازیں کوئی لے گیا، حج کوئی لے گیا، کوئی کچھ لے گیا، لمبی لائن لگی ہے مظلوموں کی، اور اس کے پاس دینے کے لیے نیکیوں کی کرنسی نہیں ہے۔ اب وہاں ہو کیا رہا ہے؟ نیکی دو یا کسی کی برائی لو۔ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے پریشان نہ ہو، صبر کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آخرت بنا دی ہے۔ خود کو یہ کہہ کے صبر دے لیں، کوئی بات نہیں، اگے سے ہی کوئی بات نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں جو نہیں دے سکتا پیسے اس کو ویسے ہی معاف کر دیں، جس کے پاس ہے جان بوجھ کے نہیں دیتا انہوں کدی نہ معاف کو چکا پھر اگے ہی جا کے لوا گے۔ وہاں ضرورت زیادہ پڑنی ہے، یہاں 5 10 15 سال کے لیے ضرورت پڑے گی نا، وہاں موت کوئی نہیں آنی، وہ تو کھلیاں موجاں اتھے جا کے لے آ جائے۔ ابھی برائیاں لوگوں کی پھر لے رہا ہے، نیکیاں دے کے فارغ ہو گیا، یا اللہ میرے پاس دینے کے لیے نیکی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہاں ایک اور کرنسی ہے، لوگوں کی برائیاں اب تمہارے ذمہ، اور یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو باز آؤ، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا، میں نے جو اپنی زندگی کا ایک تجربہ دیکھا ہے، جب کسی کے پاس اختیارات آتے ہیں، دولت آتی ہے نا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اختیارات اور مال و دولت کی پہلی سیڑھی بڑی خطرناک ہوتی، اس سیڑھی کا پہلا قدم بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ جو تو یہاں سمجھ گیا، دیکھیں جو تو خاندانی لوگ ہیں ان کا تو ایک مزاج ہوتا ہے، تربیت یافتہ لوگوں کا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے، یہ نو دولتیا ہے کہ تو ایمی پیسے لب گئے۔ یہ خاندانی رئیس اور امیر نہیں ہے۔ ابھی آ کے اس نے اپنی برادری چینج کی ہے، 2 برادریاں پہلے یہ کمی ہوتا تھا، ابھی آ کے یہ چودھری اور میاں صاحب بنا، پہلے کچھ اور ہی تھا۔ یہ برادری میں کوئی عیب نہیں، اللہ معاف فرمائے، سب انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا ایک معاشرے کا بڑا ہی برا چلن ہے، جیسے ہی اختیارات آتے ہیں، جیسے ہی دولت ہوتی ہے، چھوڑ گئے سب یار بے روزگار ہوتے ہی، اڑ گئے سب تیماردار بیمار ہوتے ہی، تم اپنے سامنے ہر ایک کو چھوٹا سمجھتے ہو، یہ کیا ہو گیا تمہیں صاحب دستار ہوتے ہی۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے لوگ اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس جا کے انسان رو اور دبدبے میں آ جائے، بڑا وہ ہے زمین پہ بیٹھے لوگ بالکل فری ہو کے اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جائیں، یہ بڑا ہے۔ بڑا وہ نہیں ہے جو کرسی پہ بیٹھے اور دفتر میں دوسری کرسی نہ رکھے کہ جو آئے کھڑا ہو کے میرے ساتھ بات کرے۔ ہم نے دفاتر میں دیکھا ایسا ہی کیا جاتا ہے نا، بیٹھنے کا نہیں کہتے، اگر کوئی بیٹھ جائے اور کھڑا ہوئے تین میں بیٹھن دا کیا سی، یہ ہے اختیارات کا ظلم، دولت کا ظلم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب گورنر بنا کر، اور جناب معاذ کو نصیحتیں فرمائی، معاذ ان کو توحید کا درس دینا، ان کو بتانا اگر دامن میں توحید نہیں ہے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں، مشرک نہ بنے، شرک نہ بنے، شرک نہ کریں رب کے ساتھ، توحید والے بننا ہے۔ معاذ ان کو بتانا نمازیں پڑھیں، معاذ ان کو بتانا زکاتیں دیں، اور ساتھ ہی آخر میں فرمایا اتقی دعوت المظلوم، معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ تمہارے پاس اختیارات ہوں گے، گورنر بن کے جا رہے ہو، لاٹ صاحب بن کے جا رہے ہو، چودھری صاحب بن کے جا رہے ہو، تمہارے نیچے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے، تمہارے غلاموں کی طرح ہوں گے، تمہارا آرڈر چلے گا ان کے اوپر، اتقی دعوت المظلوم، اور تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا۔ گورنر جو بن گیا، لیکن معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اللہ اور مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے اتقوا دعوت المظلوم، صحابہ مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا۔ اس نے کہا تھا مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دو کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ میں اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا،
فَإِنَّهَا تُحْمَدُ الْغَمَامِ، جب مظلوم کوئی بد دعا کرتا ہے آسمان سے بادل اس کی بد دعا لینے کے لیے آ جاتے ہیں، بادل اس کی بد دعا کو لے کے اوپر جاتے ہیں. یقول اللہ وعزتی وجلالی، اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، چاہے دیر ہو جائے تیری پکار میں نے ضرور سننی ہے. اللہ خود اس کی پکار قبول کرتے ہیں. آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں. میں اور آپ، کوئی مصیبت آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ سانو آزماندا، تسی کی کیتا اللہ واسطے. او اللہ نیکوں کو آزماتا ہے، اللہ نبیوں کو آزماتا ہے، اللہ پیغمبروں کو آزماتا ہے، صحابہ کو آزماتا ہے، ولیوں کو آزماتا ہے. اللہ میرے تیرے جیسے ظالموں کو نہیں آزماتا. ہمارے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے. آج غور کرو، کبھی حالات ناسازگار ہو جائے، مالی حالات میں مشکلات آ جائیں، اولاد بیمار ہو جائے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سر میں درد ہوتی، کہتی واللہ بذنب قد اصبتها، اللہ کی قسم میں نے کوئی گناہ کیا تھا تو میرا سر دکھ رہا ہے. یہ کوڑے لگے، جناب سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو چونک میں کھڑے کر کے کوڑے مارے گئے. پورا مدینہ اکٹھا تھا، وقت کا سب سے بڑا امام، کوڑے لگ رہے ہیں، کوڑے کھا لیے. کوڑے کھانے کے بعد سڑک پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا امام صاحب کیا ہوا ہے؟ کوڑوں کی تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتے نہیں کوڑوں کی تکلیف نہیں ہو رہی. پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے میں سوچ رہا تھا یا اللہ مجھے کون سی گناہ کی تو سزا دے رہا ہے، میں نے تو گناہ کوئی نہیں کیا، میں تو گناہ کوئی نہیں کیا. کہتے پھر جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے مجھے یاد آ گیا 40 سال پہلے میں نے ایک بندے کو گالی دی تھی، اللہ نے آج مجھے اس کی سزا دی ہے. سانو کبھی یاد آیا؟ کبھی اس پہلو پہ غور کیا؟ اپنی منجی تھلے سوٹا پھیریا؟ کبھی غور کیا میں نے آپ نے؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخر سعید بن مسیب کو اپنا گناہ کیوں یاد آ گیا؟ ہمیں مصیبتوں میں اپنے گناہ کیوں نہیں یاد آتے؟ کہتے اس لیے کہ سعید نے 40 سال میں گناہ یہ کیا تھا. ہمیں اس لیے اپنے گناہ یاد نہیں آتے، ہمیں صبح سے لے کے گناہوں کے دفتر بھرے ہوتے، رجسٹر بھرے ہوتے. بعض آ جائیں ہم لوگ اپنی روٹین سے، پھر مظلوم کی بد دعا بہت بری لگتی ہے. وقتی طور پر تو ہم اس کا استحصال کر لیتے ہیں نا، لیکن اللہ کی قسم ظلم کرنے سے پہلے جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کرو. ظلم اور زیادتی ہوئی، ایک بدماش گنڈا کوفہ کے اندر، ہوتا ہے ایک ہی ہے، ایسا مسجد میں تحفہ ایک ہی ہوتا ہے، ویلی رن پرونے جوگی، یا کرائے تے دکاناں دیتی ہوندیاں نے، یا پیچھے کوئی دکان ہور چلاندا، آپ بیٹھا کدی 2 منٹ کو بیٹھا، 10 منٹ کو بیٹھا، 20 منٹ کو بیٹھا، اور لبدا ہن میں کسی کو پھاڑ کے نہ پنڈا چنگی طرح. پھر مسجد کا مولوی امام خطیب سب سے آسان شکار، جس کے حق میں بولنا ہے کسی نے نہیں، سارے اخلاق اس کے لیے لازم اور واجب اور ضروری. وہ جناب سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گیا. اے جی ہٹاؤ اسی نہیں مانتے تم، مولوی صاحب نے مسیتوں فارغ کراؤ، چھٹی کراؤ مولوی صاحب دی. اب اتنے بڑے صحابی، عشرہ مبشرہ صحابی، اسلام میں پہلا تیر چلایا. سارے صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے. لیکن یہ خوش نصیب صحابی جس کو اللہ کے پیغمبر نے کہا فدا کا ابی و امی، ساتھ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو. یعنی لوگ اپنے ماں باپ آپ پہ قربان کرتے، اور آپ السلام فرماتے میرے ماں باپ ساتھ تیرے پہ قربان ہو جائے. اس نے جناب کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، سارا ماحول محلے کا علاقے کا خراب کر دیا. جناب عمر فاروق تک بات پہنچی. سعد کو بلایا، سعد ہاں بھائی. اب مولوی صاحب کی پیشی ہو گئی انتظامیہ کے سامنے، تمہاری شکایتیں آ رہی ہیں، کیا کرتے ہو؟ کہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا. تو ٹھہرے تھے اسی اپنی انویسٹیگیشن ٹیم بھیج دیں. وہ 3-4 بندے بھیجے کوفے میں. اب ظاہری بات ہے جو باقی لوگ تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں نا، یہ بھی آپ کی کمزوری ہے نا، آپ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. بوتھا توڑو دا، بکواس بند کر، خبیث آدمی وہ ایسا ہے ہی نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، اس کی زبان بند کرو.
تم اس کی زبان وہیں پہ بند کر دو، لیکن لوگ چپ کر کے سن لیتے، اچھا ٹھیک ہے یار کوئی گل نہیں، خیر یہ پاگل ہے، یہ پاگل نہیں پاگل ہے، یہ گل پاندا لوگوں نوں، یہ گلاں چلا لینا، گلاں دا گالڑ ہے، چھڈو جی قاری صاحب کوئی نہیں، پاگل ہے شدائی ہے تہاڈا کی جاندا ہے، پاگل نہیں ہے، جے پاگل ہو جا کے بازار دے لوکاں نال لڑدا، اتھے آ کے نہ لڑدا، اے کسی ہور دی بھی گل کردا۔ میرے پاس آتے ہیں طلاق کے کیس، پھر وہ جو ساتھ آتے پتہ ہی کہندے نے منڈے نوں پتہ نہیں چاہیے گسے دیتی، انہوں گسے دا پتہ نہیں چلدا، میں کہنا اچھا ٹھیک ہے، یہ گھر ہی گسا کردا کہ باہر بھی کدی انج گسا کیتا انہیں، گسا بڑا سیاح ماڑے تے ہی آندا ہے، کدی پارے تے نہیں آندا۔ قصہ مختصر ہے، سب لوگوں نے کہا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ کم وقت مل گیا نالائق، کہتے جی ساتھ کا کیا پوچھتے ہیں، لا یعدل بالسویہ لا یختم بالسویہ، وہ سارے پیسے آپ ہی کھا جاندا ہے، یہ مسیت مسوتے کوئی نہیں یہ لاندا، یہ گھر لے جاندا جی، یہ غنیمت اپنے گھر لے جاتے ہیں اٹھا کے ساری، اور یہ عدل و انصاف کوئی نہیں کرتے، ڈرپوک ہے گا جہاد نہیں کرتا، مولوی ڈرپوک ہے، یہ جہاد نہیں کرتا۔ اب یہ بندہ اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والا، کہ احد کے دن جب صحابہ تیر مار رہے تھے مشرکوں تیر کم ہو گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے سارے تیر لا کے ساتھ کے قدموں میں ڈھیر کر دو، ساتھ کا نشانہ بڑا پکا ہے، ساتھ کا نشانہ بہت پکا، اسے اپنے تیر دے دو، یہ جہاد نہیں کرے گا جس کا نشانہ پکا ہے، جس کو پیغمبر حکم دیتے ہیں اس کو تیر دو، یہ تیر مارے گا دشمنوں کو، اس کا تیر بڑا پرفیکٹ جا کے لگتا ہے۔ مرے فاروق نے بلایا، انتظامیہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں، یار ساتھ تم نہ وہ چھوڑ دو علاقہ، مجھے پتا ہے تم ٹھیک ہو یار، بندے صحیح نہیں ہے یار، بندے تیرے قابل نہیں ہے، آیا یار چھڑ دے کوئی گل تو رہن دے یار، تو نا سانو پتا ہے یار تو بندہ صحیح نہیں ہے پر چول ہے پاگل ہے، چھڑ یار جان چھڑاؤ یہ کولوں، یار جو کندہ کر دو یار جان چھڑاؤ یہ کولوں، تہاڈی مہربانی مان لیا کرو یہ۔ اب سعد کا دل ٹوٹا، بد دعا کی، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دو کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ اب سعد ایک دفعہ نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے دعا فرما دیں۔ سعد کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ کہا جی میرے لیے آپ دعا کریں، میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ قصہ ہی مگاتا کہ کی بار بار دعا کرانی ہے، ایک باری دعا کرو اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میرے منہ سے جو نکلے اللہ کر دے۔ میں سعد اچھا یہ دعا کروانی ہے تو پھر ایک میرے ساتھ وعدہ کرو، حق حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، تو حرام نہ کھا اللہ تیری ساری سنے گا۔ سعد کہتے ہیں پر اس کے بعد پھر میرے منہ کے اندر کبھی حرام کا لقمہ تک نہیں گیا، اور فرماتے رب نے اس کے بعد کبھی موڑی بھی میری کوئی نہیں۔ اب بد دعا کی اس کے لیے، اس ظالم کے لیے، میں یا اللہ اطل عمرہ انہوں موت نہ دیں، وقت الفقرہ یا لے دے کار بھکھاں پا دے، بھوک پا دے کار، یا اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ اب لمبی عمر ہو گئی، موت مانگتا ہے، موت نہیں آ رہی، دعائیں کرتا ہے یا اللہ مینوں موت دے دے، موت نہیں آ رہی، گھر میں 9-10 جوان بیٹیاں، کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، گھر بھوک پی گئی، بھانڈے کھڑک گئے۔ وہ لوگ غور کریں جن کی کبھی اربوں خربوں پراپرٹی تھی، جائیدادیں تھی، آج گھر کا تو بھوک پی گئی ہے۔ کسی مظلوم کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال ہتھیا ہوگا، کسی سے چھینا ہوگا، کسی مزدور کی مزدوری ہڑپ کی ہوگی، اور اس نے کوئی اور بد دعا دی ہوگی، کوئی ہوگا چکر۔ خدا کے لیے غور کر کے دنیا کے اندر معاملہ حل کر لیں، یہاں معاملہ حل ہو جانا ہے، وہاں جا کے کوئی حل نہیں ہونا، اوتھے عملہ دے ہونے نکھیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی، یہیں حل کر لیں سارے معاملے خدا کے لیے، یہیں پہ، وہاں کوئی کرنسی نوٹ نہیں جاتا۔ قبروں میں لوگ جاتے ہیں، کبھی پیسہ ساتھ کسی نے دفن نہیں کیا، کئی ساتھ نہیں جاتا۔ گھر میں بھوک پڑی ہے، کھانے کو ہے کچھ نہیں، موت مانگتا آتی نہیں، 9 بچیوں کا باپ ہے، یہ آزمائش یہ نہیں تھی،
وہ کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہو جاتا. صحیح بخاری کی روایت ہے, پلکیں سفید ہو گئیں, لمبی ہو گئی, یہاں تک پلکیں آ گئیں. کوفہ کے بازار میں کھڑا ہوتا جہاں لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں, اپنی انگلیاں ایسے انگلیوں کے ساتھ, ایک ہاتھ کے ساتھ ایسے پلکیں اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ سے بچیوں کو انگلیاں مارتا, ایسے کر کے چھیڑتا. لوگ کہتے بے غیرت آدمی, شرم کر, 9 بیٹیوں کا باپ ہے, عمر دیکھ, نوجوان بچیوں کو چھیڑتا ہے. اور کہنا میں کی کرا, مینوں ساتھ دی بد دعا لگ گئی جے. غور کرو کس کی لگی ہے, کس نے تمہارے رویے کی وجہ سے جولی ایسے کر کے اٹھا دی تھی, کس نے تمہارے ڈر کی وجہ سے بولا نہیں, لیکن آسمان کی جانب ایسے کر کے رب کو دیکھا, اس نے اس کے دل کا حال پڑھ لیا. اور میری بات یاد رکھنا, جو بدماش اور ظالم سمجھتے ہیں نا, جو ہوتا ہے نا یار نو ہوتا ہے کچھ نہیں, اور لے اجے میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو مینوں اللہ پوچھ نہ لوے, مینوں سزا نہ مل جاوے. اور میں تو کہتا ہوں غنیمت ہے, ظلم کرو, کوئی عبرت نصیحت آ جائے, بندے کا کوئی نقصان ہو جائے, بندہ غور کر لے, یار میں نے کیا کیا تھا, ہاں میں نے وہ کیا تھا, اس وجہ سے ہوا ہے, بندہ غور کر لے. اب یہ ہوتا ہے ظلم پہ ظلم, ظلم پہ ظلم. لوگ بھی سوچتے یار رب بھی نو کندہ ہی کچھ نہیں, مظلوم بھی سوچتا ہے, لیکن اللہ کا نا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ اگر ظالم کو اس کی ذات میں سزا نہیں دیتے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے تک لے کے جا کر اس کی اولاد میں اس کو سزا دیتے. اللہ اس کو کچھ نہیں کہتے, وہ کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, اس کی اولاد میں جا کے کچھ ہو جاتا ہے. پھر اس بندے کی آکڑ ہے ٹوٹی پر نہیں جاتی ہے, سارا سریا ختم ہو جاتا ہے. پھر ہر ایک نو دو ہاتھ نال سلام کرتا ہے, چک چک کے ملتا ہے. کہ حادثہ ہوتا ہے نا, انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے. یہ مکافات عمل ایک کتاب ہے جس میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں اور سچے واقعات ہیں. جس نے جو کسی کے ساتھ ظلم کیا, اللہ نے اس کو ویسی ہی سزا دی. یہ پاکستان نا 1960-65 کے بعد کی باتیں ہیں. ایک ڈاکٹر جمعہ خان ہوتا تھا, نیورو سرجن. اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیورو سرجن ایک ہی تھا پاکستان میں. اب بھی نیورو سرجن بہت کم ہے پاکستان میں, اور بچوں کا تو 1-2 ہی ہیں بس, بہت کم نیورو. اس وقت صرف ایک نیورو سرجن تھا پورے پاکستان میں, ڈاکٹر جمعہ خان, اور بہت بڑا ڈاکٹر تھا, لیکن بڑا ہی بے غیرت اور بے شرم قسم کا آدمی, ظالم آدمی. آپریشن تھیٹر میں جب آتا نا, کھوپڑی کھولتا مریض کی, کہتا میں نہیں آپریشن کرنا, پہلے اتنے پیسے رکھو. منہ مانگے ایک ایک آپریشن کے, اس وقت 50 ہزار اس وقت لیتا ہے ایک ایک آپریشن کا. اب مریض پڑا ہے مرنے کے لیے, اب پورا سا کیا کریں, او بھائی دینے پڑیں گے. یہ کراچی کا ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر جمعہ خان. 1965 کے بعد 68 کی یہ بات ہے اس واقعے کی. اپنے کلینک میں بیٹھتا, مریض آتا, داخل کرتا, آپریشن کرنے کے دوران کہتا پاجی پہلے اتنے پیسے رکھو, پھر میں باقی آپریشن میں نہیں کرنا. کہتے ایک دن اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا, اس کے شاگرد نے یہ واقعہ بتایا. اپنے کلینک میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی آیا, کہتا جی ایک نوجوان مجھے سڑک کے کنارے ملا ہے, کسی گاڑی نے ٹکر مار دی ہے, دماغ پہ چوٹ آئی ہے, ہوش نہیں آ رہا, آپ اس کا نا آپریشن کر دیں. ہاں نہیں پہلے 50,000 لے کے آ. وہ کہتا میں تو انسانی ہمدردی کے تحت اس کو لے کے آیا ہوں, آپ مہربانی کریں آپریشن کر دیں, اس کے برا سا کہ آپ کو پیسے دے دیں گے. میں کہا چلو میں نہیں کرنا. لوگ آتے ہیں نا منتیں ترنے کر لے, اب عید آئی ہے نا, اپنے ملازمین کو 4-5 دن پہلے تنخواہ دینا, تمہارے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. نہیں اسی 3 دے دیے, 3 لبنی ہے, اب 15 دن لایا, پھر 11 دن لایا. پھر یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. ساری توانائیاں اس نے آپ کو دے دی ہیں, اور آپ کتنا نہیں کر سکتے, 10 دن پہلے اس کو عید کی تنخواہ دے دیں. عید پہ تو ڈبل تنخواہیں ملتی ہیں ہر جگہوں پہ, بونس ملتے ہیں. نہیں ساڈے اصول ہے بھائی, اسی نہیں 30 تو پہلے کسی نے دے دی, اسی نہیں 20 تو پہلے کسی, چل مردا مر جاوے. سنیا جملے, میرا بچہ اور تاڑے مردے مر جانا سی کریے.
اب اسے کہا چل پیسے لے آ پھر دیکھیں گے اگلی گل. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت میری جیب میں 10,000 روپے ہے, یہ میری موٹر سائیکل آپ رکھ لیں, وہ خدا کے لیے بچے کا آپریشن کریں, میں آپ کو اگر پیسے ہو سکے تو دے دوں گا, نہیں تو موٹر سائیکل تسی راہ لیا جائے. جناب والی اندر آپریشن تھیٹر میں گیا ہے, نوجوان دے کے ڈاکٹر صاحب بے ہوش ہو گئے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے ظلم سے ہم غافل نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے, لیکن ساٹی نو کتھے مارنی ہے وہ بھی سانو پتہ ہے, تونے جی کتھے توڑنی ہے, آکڑ کتھے پننی, اللہ کہنا مینوں بھی پتہ ہے. وہ جو آپریشن کرنے اندر گیا ہے بے ہوش ہو کے ڈگ گیا, لوگوں نے چھٹے مارے, اٹھایا, وہ کی ہوا ڈاکٹر صاحب, کہنا میرا پوت جے, اے میرا پتر سی, ایڈا مریا میرا پوت سی. دیکھو اولادیں گندی ایسی نہیں نکل آتی, کسی دے بچے چنگے نکل آن, لوگ کی کہندے انہاں دا پیو بہت چنگا سی. غور کرو, کچھ کیا ہوگا, اللہ نہ کرے کچھ کیا ہو, لیکن بھائی یہ مکافات عمل کا لفظ نہ بڑا ایک سکون دیتا ہے مظلوم کو کہ کوئی نہیں. اور اللہ کا یہ ایک نظام یہ بھی ہے, اللہ ظالم کو جب گراتا ہے تو مظلوموں کے سامنے گراتا ہے تاکہ مظلوموں سکون آ جائے. فرعون کنا ظلم کردا سی, کنا تے کردا سی, بنی اسرائیلیاں تے ساری قوم نہ رل کے کردا سی, ڈبیا کنا دے سامنے, ان کے سامنے ڈوبا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ فرماتے بنی اسرائیل والو میں نے تمہارے سامنے فرعون کا پورا لشکر ڈبو کے مار دیا, اس کے سارے بندے مار دیے, تم دیکھ رہے تھے, تمہیں نظر آ رہا تھا, تمہارے سامنے ڈوب رہے ہیں. کیوں؟ شارحین لکھتی ہیں اس لیے کہ بنی اسرائیل کو تسلی ہو جائے, ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. بھائی کبھی ظالم نہ بنے, نہ ظالم کے حمایتی بنے. اللہ تعالی ہمیں ظلم کرنے والے سے بھی بچائے, اللہ ظالم بننے سے بھی بچائے, اور اللہ مظلوم بننے سے بھی بچائے. یہ بھی بڑی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے. وہ بلے شان بنی کس نے کہا تھا نا, میاں بخشی یا کسی نے, سا کھو لیندے ڈاڈے ماڑیاں دے, منہ میں ڈر دے مارے بول دے نہیں. بندہ ہو جاتا ہے, بے بسی بھی آتی ہے, بے کسی بھی آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے لوگوں کے سامنے بے بس نہ کرنا, مجھے ہمیشہ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے جیتا ہوا رکھنا. اللہ ہمیں ظالم بننے سے بھی بچائے, اللہ مظلوم بننے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.